بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے پیغمبر خدا کے بارے میں جانیں گے کہ جن کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقت عطا فرمائی تھی، ایسی بے مثال طاقت کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی طاقت اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک کی فوج سے تنہا ہی لڑ لیتے تھے اور کوئی آپ کو زیر نہ کر پاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک خالق کائنات ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے جہاں اس نے اپنے بندے کو اتنی عنایات سے نوازا، ہی اس کی آزمائش بھی رکھی۔ ان کی یہ تمام طاقت، یہ تمام شجاعت ان کے کام اس وقت تک آ سکتی تھی جب تک کہ وہ اپنی طاقت کا راز کسی کو بتا نہ دیتے۔ اور ان کی طاقت کا راز کیا تھا جو کہ آپ کے جسم میں ہی موجود تھا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، یہ بالکل فری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے اور بروقت آپ کو مل سکے۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، روایات میں ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بہت بڑے حق پرست، زبردست، شجاع اور بہادر تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اور ایک شہر جس کا نام فوتا تھا، دریائے روم کے کنارے ایک شہر تھا جس کا بادشاہ، اس کا نام اموزیہ ہے، وہ بہت بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان عالیشان دریا کے کنارے تیار کروایا تھا۔ اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے اور ان میں وہ اپنا جشن منایا کرتا تھا، اور حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا، اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے تھے، اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی کیا کرتے تھے، اور خدائے تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھیں۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی طور پر شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان سے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح سے مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کر لے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گا، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بسر و چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو اسی رسی سے ان کو باندھ رکھنا، پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے پر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے دیکھ کر رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر کتنا زور ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا اللہ کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔
پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر وہاں سے لڑ کر فتح حاصل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا اور وہ بولی میں نے اس کو باندھا تھا لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر واپس آ کر بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس کو باندھ رکھنا اور پھر فوراً مجھ کو خبر کر دینا۔ پس دوسرے دن شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کو باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی بہت اچھا کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو بتا دوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر آئے اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس سے تمہیں باندھیں اور باوجود زور آزمائی کہ تم اس کو توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز باندھ سکتی ہے، یعنی میرے سر یا بدن کے بال تراش کر اگر ان سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں ان کو نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ رات کو ان کی بیوی نے بال کاٹ کر اور بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے مضبوطی سے باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو، اور وہ بولی کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ پس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند تو توڑنے کی ان کی طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر کر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 فوجی بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب ان کو بدست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا گیا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا، اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں معمولی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے الگ ہو گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ آ کر نصب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت اور طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں اور تمام مکان شہر کے کھود کر مع تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دو۔ اور انہوں نے اسی طرح کیا، اور کوئی شخص اور شہر میں کسی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔
اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں شمعون علیہ السلام کے بیان میں بیان ہوتا ہے، لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیروں میں جیسے کہ تفسیر مرادیہ اور جامعہ تواریخ میں شمعون علیہ السلام کو نبی کر کے نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون علیہ السلام نام ایک عابد اور زاہد پارسا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں اتنی معلومات جو روایات سے معلوم ہوتی ہیں، ان کا ذکر قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان کے بارے میں واضح روایت موجود نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر ہی اتفاق کروں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں بھی نیک لوگوں میں شمار فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور روز قیامت نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔